نظر بد، کیا واقعی میں نظر بد اثر رکھتی ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا یہ محض عوامی باتیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہاں تک کہ متواتر روایت موجود ہے، ان العین حق، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک و شبہ نظر بد حق ہے، نظر بد اثر کرتی ہے۔ اور نظر بد کی وجہ سے ایک حدیث میں آیا کہ میری امت میں قضاء و تقدیر کے بعد بکثرت وفات پانے والے اشخاص وہ ہوں گے جو نظر بد کی وجہ سے وفات پا جائیں گے۔ نظر بد حقیقت رکھتی ہے، نظر بد اپنا وجود رکھتی ہے، اور نظر بد یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے، بلکہ علماء نے صاف صاف لکھا ہے جیسے دیگر اسباب عادیہ ہوتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی کے اندر مخل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر جن کا ایک رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اسی طرح نظر بد بھی ایک سبب عادیہ ہے، اس کا بھی ایک کردار ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے سے پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، ٹھنڈے سے پرہیز نہ کرنا یہ سبب بنا آپ کے نزلے زکام کا۔ اسی طرح نظر بد کو بھی اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے لیے سبب مقرر فرمایا ہے۔ اور نظر بد ایسی چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاسد شخص ہی نظر بد لگا سکے۔ جو آپ سے جلتا ہے، آپ کی ترقی کامیابی سے، آپ کی کسی بھی نعمت سے، کسی بھی کمال سے وہ خوف زدہ ہے یا جلتا ہے، صرف اسی کی ہی نظر لگ جائے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی نگاہوں سے بعض اوقات نظر بد لگ جایا کرتی ہے۔ آپ اگر کسی کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ لیں، پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ لیں، اور آپ اسے برکت کی دعا نہ دیں، تو بہت مرتبہ صرف وہ پسندیدہ نظریں، وہ تعجب بھری نگاہیں ہی اس شخص کو نظر بد لگا دیتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے حسن کی دولت سے نوازا تھا، آپ بہت خوبصورت اور سفید رنگت والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک چشمے میں نہا رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ کے حسن کی تعریف کی۔ اس تعریف کی وجہ سے ایسا ہوا کہ حضرت سہل بیمار پڑ گئے، آپ کو شدید قسم کا بخار ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے رفقا ورثا پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کی خدمت میں آنے سے بھی قاصر ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہیں اور خود اپنے صحابی کے پاس چل کر تشریف لے آتے ہیں اور حضرت سہل پھر سارا قصہ سناتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام قصہ سنتے ہیں تو حضرت سہل کو، جس صحابی نے وہ تعریفی کلمات کہے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اس صحابی سے فرماتے ہیں، کیا بات ہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ برکتا، آپ نے برکت کی دعا کیوں نہ دے دی؟ ان العین حق، بلا شبہ نظر بد حق ہے، نظر بد لگ جایا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ وضو کیجئے، ان کو وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد حضرت سہل صحت مند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث کے اندر ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ نظر بد لگ جایا کرتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاسد شخص ہو، کوئی فاسق فاجر گنہگار، کوئی بدکار شخص ہو، کوئی آپ کا دشمن ہو، اسی کی نظر بد لگے گی، نہیں۔ بہت مرتبہ ماں کی بھی اپنے بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے، بہت مرتبہ دوست کی دوست کو نظر لگ جایا کرتی ہے، اور کمال بات یہ ہے کبھی کبھی تو خود کو خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی چیز پسند آیا کرے، اچھی لگا کرے، اسے برکت کی دعا دے دیا کریں، یا پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کریں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز نظر بد سے محفوظ رہے گی وہ چیز۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز، اگر کسی شخص کو نظر بد لگ بھی جائے، نظر بد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے، موت تک دے دیتی ہے نظر بد۔ اگر کسی کو نظر بد لگ بھی گئی ہے تو اس کا آسان سا نسخہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ جس شخص سے نظر لگی ہے، اگر اس شخص کا پتہ چل جائے تو ایسے شخص سے کہا جائے کہ آپ وضو کیجئے، اس کے وضو کا جو پانی ہو اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس وضو کے پانی سے چھینٹے دیے جائیں، جس شخص کو نظر بد لگی ہے اس شخص کو چھینٹے دیے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نظر بد دور ہو جائے۔ ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، نظر بد اثر رکھتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پر بھی وہ سبقت لے جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں کچھ لکھا ہو
مثال کے طور پر کسی انسان کے حق میں کامیابی لکھ دی ہو، فرسٹ پوزیشن آئے گی، اس کی ترقی کر جائے گا، اور کسی نے نظر لگا دی تو وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نظر بد اللہ رب العزت کی تقدیر کے بعد ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ حدیث میں فرما دیا گیا اگر اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پر کوئی چیز سبقت رکھنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی قضاء پر، اللہ رب العزت کی تقدیر پر کوئی بھی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی ہے، کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ نظر بد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہذا نظر بد کی بذات خود اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ نظر بد بھی اللہ رب العزت کی تاثیر پیدا کرنے کے سبب تاثیر بنتی ہے۔ یہ ایک نقطہ قابل غور ہے، سمجھنے کے قابل ہے، اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔